بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل ہم نے قضاء حاجت کے مختلف آداب سنے. ان آداب کے تذکرے میں دو اہم ادب چھوٹ گئے یا جن کا تذکرہ نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ مشہور ہیں، سب کے پاس معروف ہیں، لیکن پھر بھی ان کا تذکرہ دوبارہ کر دینا مناسب ہے. ان میں سے پہلا ادب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کرنا، بچنا. یعنی آدمی قضاء حاجت کرنے کے لیے جائے تو اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کی طرف آئیں، آپ کے لباس پر، آپ کے جسم پر، اس سے پرہیز کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ ان دونوں قبروں میں لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک قبر والے کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، کان لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. کل یہی حدیث میں نے آپ کو بتائی ایک اور مسئلے میں، وہ ہے پردہ کرنے، کان لا یستتر من بولہ، اس لیے کہ حدیث اس لفظ کے ساتھ لا یستنزہ، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور لا یستتر، وہ پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا. یہ دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اس لیے دونوں ہی مسئلوں کے لیے یہی واقعہ دلیل بنتا ہے. تو ایک ادب یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. اب یہاں کچھ جزئیات آتی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو چھوٹے بچے یا بچیاں ہوتی ہیں وہ لباس میں، اپنے کپڑوں میں پیشاب کر لیتے ہیں. چھوٹے بچے یا بچیاں ہیں، اس پہ تو کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. البتہ جو سرپرست مائیں ہیں، جو گھر کی خواتین ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو گھر کے جو مرد جو دیکھتے ہیں گھر کے اندر، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلی فرصت میں اس کو ہٹایا جائے، اس کو پاک صاف کیا جائے. اس کے طبی ناحیے سے بھی نقصانات ہیں، لیکن تربیت کے ناحیے سے بھی بچوں کو پہلے ہی سے یہ سکھانا چاہیے کہ یہ گندی چیز ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا ہے. یہ بچوں کی تربیت میں ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں بڑی کوتاہیاں، بچے اگر پیشاب کر لیں تو فوراً صفائی کرنے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں، بہت ساری جگہ پر. اور بہت سارے گھروں میں ایسا ہے کہ قضاء حاجت اگر کرے تو دھلا دیتے ہیں، لیکن پیشاب کرے تو بچے کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تربیت میں کمی ہے بچوں کی. اور بعض گھروں کا مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جس کپڑے میں پیشاب کریں وہ کپڑا صحیح جگہ پہ نہیں رکھا جاتا، یا جس جگہ پیشاب کیا ہے فوراً پاک نہیں کیا جاتا. شکل کوئی بھی ہو، یہ جو بچوں کی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد لاپرواہی برتنے کا جو مزاج ہے یہ غلط ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے، وہ ہے بسا اوقات بعض عمر دراز لوگ ہوتے ہیں یا بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اور ویسے ہی بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ بار بار ان کی صفائی کے لیے کپڑا بدلا نہیں جا سکتا. بسا اوقات ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ پیشاب نکل گیا ہے. تو ایسی جو صورت ہوتی جس میں پتہ نہ چلے یا بار بار کرنے میں مشقت ہو، تو ویسی صورت میں اسلامی شریعت میں گنجائش نکلتی ہے کہ آپ جس قدر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں دیں. اس کے بعد اگر کچھ رہ جاتا ہے، ایسے عمر دراز لوگ یا پھر یہ کہ بیمار یا بہت چھوٹے بچے جن کی آپ رعایت کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات تھوڑی دیر کے لیے پیشاب نکلنے کے بعد کپڑوں ہی میں رہ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن بے توجہی اور لاپرواہی اچھی چیز نہیں ہے. یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. دوسرا مسئلہ جو کل رہ گیا تھا وہ تھا قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. دعا آپ کو یاد ہی ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، داخل ہوتے وقت اور باہر نکلنے کے بعد غفرانک. یہ دو دعائیں یاد ہونی چاہیے، یہ پڑھی جانی چاہیے. یہ کل کے درس کا تکملہ تھا یا اس کی تکمیل تھی. آج جس نئے عنوان پر ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے بدن کی صفائی کے آداب.
ہمارے اور آپ کے جسم کی صفائی کے آداب اسلام نے ہمیں کیا سکھائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بڑی حدیثیں، بڑی اہم حدیثیں آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کی صفائی سے متعلق مختلف مسائل بیان فرمائے۔ ایک روایت صحیح بخاری و مسلم کی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خمس من الفطرہ، 5 باتیں فطرت میں سے۔ اور ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں یہ الفاظ آئے 10 من الفطرہ، 10 باتیں، 10 کام ایسے ہیں جو فطرت کے اندر داخل ہیں۔ اگر ان 10 باتوں کو آپ دیکھیں تو ان میں کے تقریباً معاملات انسان کی جسمانی صفائی پاکی یا بدن کی پاکی صفائی سے متعلق ہدایات ہیں۔ ہم لوگ سہولت کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو 10 باتیں ہیں ان میں سے جو بدن سے متعلق ہیں ان کو 2 حصوں میں نے بانٹ دیے۔ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کل باقی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو جو باتیں بدن کی صفائی سے متعلق ہم اور آپ کو ملتی ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے کہ مسلمان کو اپنے ناک اور منہ کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے منہ کو پاک رکھیں اور آپ اپنی ناک پاک رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث آئی 10 من الفطرہ، 10 باتیں فطرت میں سے۔ کیا مطلب ہے فطرت میں سے؟ اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا اس میں یہ چیز داخل ہے، اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے منہ کی صفائی، اپنی ناک کی صفائی کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو 10 باتیں، 10 کی 10 باتیں اس کی فطرت میں داخل ہیں۔ اب اگر کوئی ان کی پابندی نہیں کرتا ہے تو وہ تربیت کے بگاڑ کی وجہ سے، صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے یا غلط ماحول کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا، ورنہ اصل یہی ہے کہ بندہ ان 10 باتوں کا خیال رکھے۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات ارشاد فرمائے، السواک والمضمضہ والاستنشاق۔ المضمضہ کا معنی ہوتا ہے کلی کرنا، پانی لے کر پھونکنا، کلی کرنا، اور الاستنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی لے کر اندر تک چڑھانا۔ ایسے آپ ناک میں پانی لیں کہ ناک میں پانی اندر تک جائے، یہ جو حصہ خیشوم کہلاتا ہے وہاں تک پانی جو ہے جانا چاہیے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو کلی کا مسئلہ ہے اور یہ ناک میں پانی چڑھانے کا مسئلہ ہے، ایک تو وضو میں ہے، وضو میں تو کرنا ہی ہے، وضو میں آدمی کو کرنا ہی ہے۔ وہیں آدمی کو جب کبھی ضرورت محسوس ہو، بسا اوقات آدمی وضو سے ہے لیکن پھر بھی ناک آدمی کی بہ رہی ہے، ناک کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹا لیکن پاکی کا تقاضا ہے کہ آدمی صفائی کرے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو سے ہے لیکن کسی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی، کوئی چیز کھایا ہے، پیا ہے کسی وجہ سے، تو وہاں پر بھی آدمی کو کلی کرتے رہنا چاہیے، اپنی ناک کی صفائی کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے، پہلی بات یہ کہ المضمضہ کلی کرنا، اور دوسرا یہ کہ آپ ناک میں پانی چڑھائیں۔ بہت سارے لوگ ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں، ہاتھ میں پانی لے کر ناک کی نوک کو لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہو گیا پانی۔ نہیں، آپ کو پانی اندر لینا ہے، اور لینے کے لیے شروع میں ذرا احتیاط کے ساتھ ناک میں اندر کھینچیں، جب عادت ہو جائے گی تو آپ تیزی کے ساتھ بھی لیں گے تو آپ کی ناک تک جائے گا، پانی اندر نہیں اترے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے وقت میں تو خاص طور پر حکم دیا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب اندر تک پانی لینے کی کوشش کرو، اللہ کہ روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہ کرو، ناک میں پانی لو لیکن بہت اندر تک لینے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ بسا اوقات ناک میں سے پانی حلق میں اتر کے اندر جا سکتا ہے۔ تو اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے منہ کو پاک رکھنے کے سلسلے میں یہ کلی کرنا، ناک کو پاک رکھنے کے سلسلے میں ناک میں پانی لینا، یعنی منہ اور ناک کی صفائی کا خیال رکھنا، اسلامی شریعت نے اس کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی آدمی 5 وقتہ وضو کرتا ہے، کم از کم 5 مرتبہ نماز کے لیے، تو 5 مرتبہ منہ دھلتا ہی ہے، کلی کرتا ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ضرورت پڑے تو دوبارہ چاہے آدمی وضو کرے یا وضو کے بغیر کلی کرے اور ناک میں پانی لے، یہ اسلام کا سکھایا ہوا ادب ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو اسی سے جڑا ہوا ہے منہ کی صفائی سے، وہ ہے مسواک کا استعمال کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس قدر زیادہ ترغیب دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء،
اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی تو میں ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنے کو ضروری قرار دے دیتا۔ اب مسواک میں دو باتیں، ایک تو مسواک سنت ہے اور دوسرا یہ کہ مسواک آپ کے دانتوں کی اور آپ کی منہ کی، آپ کی زبان کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسواک کے بجائے برش کرے تو کیسا ہے؟ تو کہا یہ جائے گا کہ مسواک کے پیچھے دو مقصد ہیں، ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ساتھ میں منہ کی پاکی بھی ہے۔ برش کرنے سے آپ منہ کی پاکی کا جو حصہ ہے اس حد تک تو آپ نے دین کے ایک ادب کو اپنایا، لیکن مسواک اگر کرتے ہیں تو پاکی والے اس ادب کے ساتھ ایک مزید سنت کی بھی آپ پابندی کر لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسواک کی بڑی اہمیت ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مختصراً یہ کہ ادب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ناک اور منہ کی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام جب ایک عام آدمی کو، کھانے پینے والا سیدھے سادے انسان کو اپنی منہ کی پاکی کا اتنا حکم دیتا ہے تو ہمارے اپنے بھائی یا اگر خواتین میں بھی کوئی ہیں جو مختلف قسم کا گٹکا کھا کر، بیڑی سگریٹ کھا کے یا جو ہے تمباکو کھا کر یا کسی اور ذریعے سے اپنا منہ خراب کر لیتے ہیں، تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی اچھی چیز تو نہیں۔ ادب یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کی پاکی کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گٹکے میں خوشبو آتی ہے، آپ یقین کریں کہ گٹکے کی خوشبو پتہ نہیں کس کو خوشبو لگتی ہے، لیکن جو آدمی عادی ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے، اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں واقعی خوشبو ہے تو کم از کم منظر کری ہوتا ہے، دیکھنے والے کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے دانت، آپ کا منہ بگڑا رہے، دیکھنے والوں کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے آداب ہیں۔ اسلامی شریعت نے جو ادب آپ کو سکھایا اس کا آپ خیال رکھیں۔ تو منہ کی صفائی اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ یہ بدن سے متعلق صفائی کا پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب اسلام نے ہم اور آپ کو سکھایا جس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے، وہ ہے تقلیم الاظفار، اپنے ناخن کاٹنا۔ اپنے ناخن کاٹنا، ہاتھ کے ناخن بھی کاٹنا اور پیر کے ناخن بھی کاٹنا۔ ہمارے سماج میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، آپ میں بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، جو ہاتھ کے ناخن بڑے اہتمام سے کاٹتے ہیں، پیر کے ناخن سالہ سال تک نہیں کٹتے ان کے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ناخن ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، پیر میں بھی ہوتا ہے، یا ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ ہاتھ کے ساتھ پیر کے ناخن بھی کاٹنا ہے۔ ہاتھ کے ناخن بھی کاٹنا ہے، پیر کے ناخن بھی کاٹنا ہے۔ تقلیم الاظفار اللہ کے نبی نے اسے فطری عادتوں میں شمار کیا ہے۔ آدمی کو ناخن کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ناخن کاٹنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات نقل کی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وقت مقرر کیا ہے کہ ہم ناخن یا بال کاٹے بغیر چھوڑ سکتے ہیں۔ 40 دن سے زیادہ ناخن یا بال کاٹے بغیر چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اہل علم کا حرام ہے۔ حرام ہے کا مطلب یہ کہ 40 دن کے بعد آدمی گنہگار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اہل علم کا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے۔ اور مکروہ ہونے کا مطلب یہ کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا رہنے والا ناپسندیدہ، یہ ناپسندیدہ عادت ہے کہ آدمی 40 دن سے زیادہ اپنے ناخن چھوڑے۔ تو اپنے ہاتھ کے ناخن اور اپنے پیر کے ناخن دونوں کاٹیں، یہ اسلامی شریعت کا ادب ہے۔ کچھ لوگ بڑی عجیب، یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، یاد رکھیں، اس لیے کہ نئے زمانے میں فیشن ہے عورتوں کے پاس لمبے لمبے ناخن چھوڑنا، وہ فیشن سمجھتی، اور نیل پالش لگانا اسے فیشن کے باب میں سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں یہ حکم مرد عورت سب کے لیے، ناخن 40 دن سے زیادہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، یا تو حرام ہے جس پر آپ کو گناہ ہوگا، یا کم سے کم ناپسندیدہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ مرد بھی بسا اوقات تعجب ہوتا ہے، عورتیں بھی ایک ناخن چھوڑ لیتے ہیں، ایک انگلی کا۔ نہیں، یہ سب چیزیں اسلامی شریعت کی نہیں، اسلامی آداب کے خلاف ہیں یہ ساری چیزیں۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن، اہل علم نے لکھا 40 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 دن ہی میں کاٹنا چاہیے، وہ تو زیادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ہر جمعہ کاٹ لیتا ہے، ہفتے میں ایک آدھ بار کوئی بھی دن آدمی اگر اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ کے ناخن اور اپنے پیر کے ناخن دونوں جو ہے آدمی کو کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، کیا ناخن کاٹنے کا کوئی مسنون طریقہ ہے کیا؟ کون سا ناخن پہلے کاٹنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ضرور آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام داہنی طرف سے، سیدھے طرف سے کرنا پسند تھا۔ اس بنیاد پر یہ ضرور کہا جائے گا کہ داہنے ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹیں،
दाहिने पैर के, राइट हैंड राइट लेग, आपका पैर जो है सीधा हाथ सीधे पैर, पहले आप उसके काटें फिर अपने बाएं हाथ के काटें। इसका सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मिलता है। अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ने नकल किया है कि आदमी को सबसे पहले सीधे हाथ की ये जो उंगली, जिसे शहादत की उंगली या मुसब्बिहा कहते हैं, इससे का ये काटना चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर नाखून, और उसके बाद बाएं हाथ से शुरू करना चाहिए, यहां से यानी आखिरी छोटी उंगली, फिर उसके बाद ये तरतीब कुछ उलमा ने जिक्र की। वही कुछ उलमा ने दूसरी तरतीब बयान की है। सही मसला यह है कि इनमें से किसी तरतीब की कोई दलील नहीं है। इसलिए बस इतनी सी बात है कि दाहिने हाथ या दाहिने पैर के पहले नाखून काटें आप, बाद में बाएं हाथ और बाएं पैर के काटें, लेकिन इससे ज्यादा की तफसील की पाबंदी है नहीं। आदमी जैसे चाहे काट सकता है, कोई हरज नहीं है। यह एक और मसला है जिसका नाखून के काटने से ताल्लुक रखता है। तीसरा मसला जो बदन की सफाई से मुताल्लिक है, जो इस हदीस में आया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अशरुम मिनल फित्रा कहकर जो बताया, गस्लुल बराजिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ों को धोने का खास तौर पे हुक्म दिया। जोड़ किसको कहते हैं? बराजिम अरबी जबान में कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं उंगलियों के ऊपर जो हिस्से, हर जॉइंट के पास, हर जोड़ के पास, आपको पता है गोश्त का हिस्सा जो है एक तरह से लेयर बने होते हैं। अक्सर क्या होता है, मिट्टी, गंदगी, धूल वगैरह यहां जम जाती है। अहले इल्म ने लिखा है कि बराजिम इसको कहा जाता है, ये जो जॉइंट्स हैं, लेकिन इसकी तरह जिस्म में कहीं भी कोई ऐसा मुकाम है जहां पर कोई चीज जम सकती है, मैल जम सकता है, धूल जम सकती है, मिट्टी जम सकती है, कुछ भी जम सकती है, इसको धुलना भी फितरत में दाखिल है। अब आप एक इंसान की हैसियत से अपने पूरे जिस्म में देख लें कि जिस्म के अंदर वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर धूल मिट्टी वगैरह जमा हो सकती है। असल तो यही है, बराजिम यही है। ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं, इनमें जो आप उंगली खोलते हैं तो आप गोश्त के हिस्से को या चमड़े के हिस्से को आप जो है मुड़ा हुआ देखते हैं, इसके बीच में जमने का इम्कान। लेकिन जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर धूल मिट्टी मैल कुचैल जम सकता है, उसको धोना भी फितरत में दाखिल है। इस्लाम ने हमें यह तक सिखाया, यह भी इस्लाम ने हम और आपको सिखाया कि हम और आप गस्लुल बराजिम इसका भी ख्याल रखें। इसके बाद इस्लाम का सिखाया हुआ अगला अदब है, वो अदब है गुस्ल करना, नहाना, जिस्म के मैल कुचैल को दूर करने के लिए नहाना। ये जो गुस्ल किया जाता है, ये अगला अदब है जिस्म की पाकी से मुतालिक जो इस्लाम ने हम और आपको सिखाया है। आप ये बात याद रखें, गुस्ल दो किस्म के होते हैं। ये गुस्ल जिसे हम गुस्ले तहारत कहते हैं, और दूसरा गुस्ल जिसे हम गुस्ले नजाफत कहते हैं। गुस्ले तहारत का मतलब होता है किसी नापाकी की वजह से, नापाकी से मुराद जो बड़ी नापाकी होती है, बड़ी नापाकी जो होती है, जो बालिग मर्द और बालिग औरत को होती है, तो बड़ी नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए जो गुस्ल किया जाता है उसे कहते हैं गुस्ले तहारत। और दूसरा गुस्ल होता है जिसे गुस्ले नजाफत कहते हैं, कि नापाकी बड़ी नापाकी तो नहीं, लेकिन बदन में पसीना मैल कुचैल वगैरह दूर करने, इसको गुस्ले नजाफत कहते हैं। जहां तक गुस्ले तहारत का मसला है, इस्लामी शरीयत यह बताती है कि आदमी जैसे ही नापाकी में दाखिल हुआ, उस नापाकी के मरहले से निकला है, फौरन उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। मर्द कब नापाक होता है? आपको पता है, आदमी को इह्तिलाम हो, मर्द को जो है इह्तिलाम हो, या बेदारी की हालत में बड़ी नापाकी हो, शर्मगाह से अगर जो है मनी निकले तो इसकी वजह से आदमी नापाक होता है। या अगर मियां बीवी सोहबत करते, मियां बीवी रात गुजारते हैं, तो अगर मियां बीवी बाकायदा मिल लेते हैं, सिर्फ जिस्म से जिस्म का मिलना नहीं बल्कि मियां बीवी का पूरी तरह मिलना, अगर मिल लेते हैं, चाहे इंजाल ना हो, यानी आदमी पूरी तरह से फारिग ना हुआ हो लेकिन सिर्फ मिला है, तो भी जो है आदमी को गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल वाजिब, नापाकी होती है। औरत की नापाकी का मसला क्या है? औरत के साथ भी यही मसाइल हैं। ये दो मसले, मजीद उनके साथ और मसले आते हैं। उनकी माहाना जो मजबूरी का वक्त होता है, वो जो पीरियड उनका खत्म होता है तब, और एक निफास का मसला होता है वलादत के बाद, जब वो नापाकी के मरहले से निकलकर पाक होती हैं। आमतौर पर हमारे समाज में मशहूर है 40 दिन, नहीं जरूरी नहीं 40 दिन, कुछ औरतें एक हफ्ते में पाक हो जाती हैं, कुछ औरतें 15-20 दिन में हो जाती हैं। अगर ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है। 40 दिन के बाद वो सिलसिला अगर पानी वगैरह निकलने का जारी है, तब भी वो पाक मानी जाएगी।
تو بڑی ناپاکی کی یہ صورتیں، مردوں کے لیے 2 صورتیں، عورتوں کے لیے 2 کے ساتھ مزید 2 صورتیں، 4. ان میں سے جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے آپ کے لیے بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو آپ غسل کر لیں. ماہ رمضان میں اسلامی شریعت کا یہ ادب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارے ہوتے، یعنی بیوی کے ساتھ رات گزارے ہوتے، ناپاکی ہوتی، اسی حالت میں سحری کر لیتے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے نماز پڑھاتے تھے. تو آپ صبح صادق اگر طلوع ہو جائے اسی حالت میں تو آپ کا روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو غسل کر کے نماز وہیں پڑھنی چاہیے. نماز فجر با جماعت آپ کو پڑھنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں سوال بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ ناپاکی ہو جانے کے بعد گھر والوں میں جوائنٹ فیملی ہے، شرم کی وجہ سے وہ غسل نہیں کرتے ہیں اور نماز فجر نہیں پڑھتے، نماز ظہر کے بعد غسل کر کے پڑھتے. نہیں، یہ حیا نہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں اسے حیا نہیں کہتے. یہ حیا نہیں، یہ شرم نہیں ہے اسلام کی نظر میں. اسلام کی نظر میں حیا وہ ہے جو آپ کو کسی برے کام سے، غلط کام سے روکے. صحیح چیز سے روکنے والی چیز کو حیا نہیں کہتے. آدمی کو اس میں شرمانا نہیں چاہیے، آدمی کو اپنے غسل کا اہتمام کر لینا چاہیے. تو غسل کا پہلی قسم ہے غسل طہارت، اور دوسرا غسل ہے غسل نظافت. غسل نظافت کیا ہے؟ پاکی کے لیے، جسمانی پاکی کے لیے آدمی غسل کرتا ہے. اب اس غسل کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے یہ بات بیان کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد اور عورت پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے. اب لفظ واجب کا اہل علم کے پاس 2 مفہوم ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ واجب کا مطلب شرعی طور پہ واجب ہے کہ اگر اس دن غسل نہ کرے تو گنہگار ہے انسان. لیکن وہی بعض اہل علم نے کہا واجب کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی تاکیدی طور پر تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن تمہیں غسل کرنا چاہیے. اہل علم نے لکھا یہ کم سے کم ہے، یعنی کم سے کم جمعہ کے دن آدمی کو غسل کرنا چاہیے. ورنہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک رکھنے کے لیے جتنے غسل کی ضرورت ہے اتنی مرتبہ وہ غسل کرے. روزانہ اگر کر سکتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روزانہ غسل کیا کرتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسلام میں یہ ناپسندیدہ ہے کہ غسل کے نام پہ آدمی خوب پانی ضائع کرے. یہ ناپسندیدہ ہے. جتنی ضرورت ہے ضرورت بھر پانی استعمال کرے، لیکن غسل آدمی کرے اسلامی شریعت کی نظر میں سکھایا ہوا یہ بڑا ہی اہم ادب ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور آخری ادب جو آج کے درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق جسم کی صفائی یا جسم کی پاکی صفائی سے متعلق ہے، وہ ہے خوشبو کا استعمال کرنا. خوشبو عطر بھی ہو سکتا ہے، عود بھی ہو سکتا ہے، یا بخور جسے کہتے ہیں یعنی جس کا دھواں لیا جاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خوشبو کے سلسلے میں بڑی تفصیل آئی ہے. میں مختصر سے 1-2 باتیں ذکر کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی تھی. پسینے میں خوشبو رکھی تھی، اور اس کی خوشبو کی مثال صحابہ دیتے تھے، کہتے تھے مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار اللہ کے نبی کا پسینہ تھا. حتیٰ کہ بعض صحابیات اللہ کے نبی کے پسینے کو اٹھا کر جمع کر لیتی تھی. سوئے ہوئے تھے اللہ کے نبی، جس پر سوئے ہوئے تھے وہ چمڑے کا بستر تھا، تو پسینہ نکلا ہوا چمڑے پہ تو جذب نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو انگلی سے پوچھ کر اپنی ایک شیشی میں چھوٹی سی بوتل میں جمع کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اپنی خوشبو میں اسے ملانا چاہتی. اللہ کے نبی کو جو ہے خود ان کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے انتہا پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تمہاری دنیا میں سے جو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسندیدہ بنائی گئی، کئی چیزیں گنائی تو ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا خوشبو مجھے جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے، احرام باندھنے سے پہلے بھی خوشبو لگاتی تھی اور احرام کے بعد بھی لگاتی تھی. آپ سوچتے ہوں گے کہ خوشبو کا تذکرہ ہو رہا ہے، مسائل بدن کی صفائی کے چل رہے ہیں، خوشبو تو کپڑوں پہ استعمال کی جاتی ہے، یہ تو کپڑوں کے احکام میں اس کا ذکر آنا چاہیے. نہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، خوشبو کے استعمال کا طریقہ ہے کہ خوشبو جسم پر بھی استعمال کی جاتی ہے، خوشبو کپڑوں پر بھی استعمال کی جاتی ہے. ہاں ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر عام طور پہ خوشبو صرف کپڑوں پہ استعمال کرنے کا تصور ہے. عربوں کے ہاں، عربوں میں
خوشبو زیادہ تر بدن پہ استعمال کی جاتی تھی، کپڑوں پہ کم استعمال ہوتی تھی خوشبو. تو آپ یہ بات یاد رکھیں، دونوں جگہ پہ خوشبو کا استعمال ہو سکتا ہے، تو آدمی کو اپنے بدن میں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. اب یہاں کچھ باتیں دیکھیں. اب اللہ کے نبی کا پسینہ خوشبودار ہو کر اگر آپ خوشبو کا اتنا استعمال کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پسینے کی اگر بدبو ہمیں معلوم ہے تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے خوشبو کا. ایک بات. دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں، مردوں کے لیے جس طرح خوشبو کا استعمال پسندیدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی خوشبو کا استعمال بڑا پسندیدہ ہے. عورتوں کو بھی خوشبو استعمال کرنی چاہیے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو پاکی صفائی کے آداب ہیں، ان میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں. ہاں، عورت کو البتہ کچھ باتوں کی تاکید کی گئی ہے. ان میں سے کیا ہے؟ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر ایسے مقام پہ نہ نکلے جہاں اسے مردوں میں سے گزرنے کی نوبت آتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد کو آتی تھیں، اور مسجد میں آج جیسے ہمارے الگ الگ حصے بنے ویسا نہیں تھا. ایک ہی مسجد کے اندر آگے مرد، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. اب مرد اگر پیچھے سے آئیں یا عورتیں گزریں، ان کی خوشبو اگر مردوں تک پہنچے تو یہ فتنے کا باعث بنتی تھی. اس لیے متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد آنے سے منع کیا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ تک کہا کہ جو عورت اس مقصد سے نکلے کہ میری خوشبو مردوں تک پہنچے، اللہ کے نبی نے اسے زانیہ تک کہا. اللہ کے نبی نے تو عورتوں کو یہ حکم ہے کہ جب وہ باہر نکلیں ایسے مقام پہ جہاں مردوں کا جمگٹاؤ، مردوں کے درمیان سے جانا ہو، وہاں وہ خوشبو استعمال نہ کرے. لیکن اس کے علاوہ عورت کو خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی عورت کسی شادی بیاہ میں جا رہی، کسی مجلس میں جا رہی ہے، وہاں خوشبو لگا کر جا سکتی ہے کیا؟ انہوں نے کہا اگر راستے میں مردوں کے درمیان سے گزرنا نہیں ہے اور جس جگہ جا رہی وہ صرف عورتوں کی مجلس ہے تو عورت لگا کے مجلس میں بھی جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہی مسئلہ ہے کہ مردوں کے پاس سے عورت کا گزر نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور آخری مسئلہ اس سلسلے میں ذکر کر دو، خوشبو ہی کے سلسلے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ خوشبو روزے کی حالت میں سونگنا نہیں چاہیے. ایسا لوگوں کے درمیان مشہور ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال درست ہے. روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال درست ہے. البتہ بعض فقہاء نے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا کچھ حصہ جا کے دماغ میں جم جاتا ہے. یعنی وہ خوشبو صرف خوشبو نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اس کی جا کر جرم کی شکل میں جم جاتی ہیں. اگر وہ خوشبو ہے تو آدمی پرہیز کرے، ورنہ عام جو خوشبو استعمال کی، جو صرف خوشبو جس کے اندر بو اچھی آتی ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا اور اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے. تو یہ کچھ احکام ہیں جن کا تعلق انسان کی بدن کی صفائی سے متعلق. تو اسلامی شریعت کے ان آداب کو سیکھ کر انسان کو اپنے بدن کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہم اپنے درس کو اتنی باتوں پہ روک لیتے ہیں. انشاءاللہ کل کچھ بڑے اہم مسائل ہیں جو بدن کی صفائی سے متعلق ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ باقی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آداب کو سیکھ کر ان کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.